Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madinah قل University. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محترم سامعین اور سامعات، رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر قسم کی فحاشی کو حرام کیا ہے، والاسم اور گناہوں کو حرام کیا ہے، والبغی بغاوت کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو حرام کیا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ پر جھوٹ باندھو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ہر قسم کی فحاشی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، حق تو یہ ہے کہ قدم بھی نہ ہلائیں اس سے پوچھے بغیر۔ غلام جو ہوا، جب غلام ہے تو وہ کھڑا کر دے تو کھڑے ہو جائے، بٹھا دے تو بیٹھ جائے، چلائے تو چل جائے، روکے تو رک جائے، حق تو یہ ہے۔ لیکن اس نے اختیار دے دیا، اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پر آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے، نہ اس کی جان اپنی ہوتی ہے، نہ مال اپنا ہوتا ہے، نہ اولاد اس کی اپنی ہوتی ہے۔ جس زمانے میں غلامی کا دور تھا اور رواج تھا، جو کافروں نے بعد میں ختم کر دیا، اس کا یہی قاعدہ تھا اور آج بھی ہے کہ اگر آپ نے غلام خریدا ہے، اس کی کسی لونڈی سے شادی کر دی ہے، وہ کمائی کر رہا ہے، تو اس کی کمائی بھی آپ کی ہے اور اس کی اولاد بھی آپ کی غلام ہے۔ اس کی اولاد بھی آپ کی غلام ہے، اس کا پیسہ بھی آپ کا ہے۔ آپ ان کو روٹی کپڑا مکان دیں گے اور باقی جو اضافی کمایا ہے وہ آپ کا ہے۔ اگر آپ اس کی شادی نہیں کرتے تو نہیں کرتے، کر دیتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ تو آج اگر ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے غلام ہیں، ہم بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارا مال بھی، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے۔ تو یہ تصور بھی مسلمان کے ہاں سوچنا بھی حرام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری اولاد میری مرضی۔ اگر تیری اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات ہو گئی ہے کہ اللہ کی جنت تیری ہے، تو پھر تیرا مال تیرا نہیں، تیری جان تیری نہیں، اور تیری اولاد تیری نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا غلام، اس کا پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد کو اس کا قرار دے کر خرید لیا۔ اگر کوئی شک تھا کہ میرا مال میرا ہے، میری جان میری ہے، تو وہ بھی نکل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس سے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
اب جنت تیری ہے اور تیری جان اور مال تیری نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اور پھر مال کا ہر روپیہ اللہ کا ہے، اس کی مرضی پر استعمال ہونا چاہیے۔ جسم کا ایک ایک انگ اس کا ہے، اس کی مرضی پر استعمال ہونا چاہیے۔ تیری آنکھ وہ دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے، تیرا ہاتھ وہاں استعمال ہو جہاں وہ پسند کرتا ہے، تیری زبان وہ بولے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ غلامی کا تصور تو یہی ہے۔ باقی سب جاندار جن اور انسان کے علاوہ ان پر تو اللہ تعالیٰ کا جبر ہے، ان کو اختیار نہیں ملا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، اللہ کی مرضی ان پر مسلط ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے جس میں پھر یہ بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے، فحاشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و شفیق ہے کہ اس نے تجھے پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے اختیار بھی دے دیے، اور اختیار دے کر پابندیاں بھی لگا دیں، اور پابندیاں بھی ساری تیرے فائدے کے لیے لگائیں، تیرے فائدے کے لیے لگائیں کہ یہ پابندیاں پوری کرو گے تیری زندگی اور تیری آخرت اچھی ہو جائے گی، نہیں کرو گے تیری زندگی بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد۔ اور آج پوری دنیا میں نظر دوڑا کر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر اللہ کی بغاوتیں کیں، اپنے جسم کو اپنا سمجھا، اس کے نتائج ان کے پاس کیا نکلے۔ بے راہ روی، مردوں سے بدکاریاں، عورتوں کے ساتھ بھی اور مردوں کے ساتھ بھی بغیر نکاح کے بدکاریاں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ سب سے بڑا جو واضح قسم کا ہے وہ پاپولیشن ختم ہو گئی، آبادیاں کم ہوتی سکڑتی جا رہی، وسائل بڑے اکٹھے کر لیے، سودی معیشت چلا کر کے مسلمانوں کے مال بھی ہڑپ کر لیے، پیسہ بڑا ہے، اور آپ دیکھ نہیں رہے جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی اولاد کم ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جس کی کوٹھی، جس کا بنگلو بہت بڑا ہوگا، دیکھو گے تو ایک بابا رہتا ہے، ایک اس کی بیوی ہے اور ایک لڑکی ہے، بھائی تو باہر ہوتے ہیں، ایک ہی بھائی ہے وہ باہر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس قدر ان کے پروپیگنڈے اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے گی، اسی قدر وہی اثرات یہاں بھی ہوں گے جو ان کے معاشرے میں۔ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں یورپ والے، فرانس والے، سر پکڑ کے بیٹھے برطانیہ والے، حتیٰ کہ چائنا جس کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جب بے راہ روی اور بے جا پابندیاں، اس کا نتیجہ یہ کہ اس وقت تقریباً 60% بڈھے وہاں رہتے ہیں، اور کچھ بچے اور جوان بہت کم ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، اور وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت سے کھیلے گا نتیجہ یہی ہوگا۔ چائنا نے آج سے نہ جانے 100 سال پہلے اعلان کیا کہ ہم دانہ بوتے ہیں، گندم اگتی ہے تو یہ چڑیاں کھا جاتی ہیں، یہ ہمارے کس کام کی ہے، ختم کرو ان کو۔ چڑیوں کے خلاف انہوں نے مہم شروع کی، پورے ملک سے چڑیاں ختم کر دی۔ چڑیا ختم ہوئی تو وہ صرف دانہ تو نہیں کھاتی، وہ تو سروس بھی دیتی تھی، وہ سروس بھی دیتی تھی۔
کتنے حشرات، کتنے پرندے ہیں جو ایک پھول سے جرثومہ لے کے دوسرے پھول تک پہنچاتے ہیں، جس سے پیداوار بڑھتی ہے۔ مکھیاں، شہد کی مکھیاں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اور چڑیا جو ہے وہ کتنے نقصان، فصلوں کے لیے نقصان دہ کیڑوں کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے، اس سے فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، کیڑوں نے حملے کیے اور وہ بائیں آئیں، چڑیا جانے سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ پھر جہاز بھر کر رشیا سے چڑیوں کا منگوایا اور چائنا میں ان کو پھیلایا۔ جو شخص بھی رب ذوالجلال کی پیداوار انسان کو اللہ کی کتاب اور اس کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف چلانا چاہے گا، تباہ ہو جائے گا۔ نوکیا کے موبائل کے ساتھ نوکیا کی کتاب ہوتی ہے، سامسنگ کے ساتھ سامسنگ کی کتاب ہوتی ہے۔ نوکیا کا موبائل سامسنگ کی کتاب کے ساتھ نہیں چل سکتا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ رب کا بنایا ہوا انسان ہے، یہ اسی کی کتاب کے مطابق چل سکتا ہے، اسی کی فطرت کے مطابق چل سکتا ہے۔ اس کے خلاف چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، موٹی سی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ فرماتے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ جو شخص بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، کوئی بھی راستہ ہو۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ بدترین قسم کی بیماریاں، اور اولاد تو ہوئے گی نہیں نا جب آپ عورتوں کو چھوڑ کر اس طرح کے قانون پاس کرو گے، اولاد کیسے ہونی ہے؟ جتنا قدر آپ کا جسم مس یوز ہوگا اتنا قدر پاپولیشن کم ہوگی، پکی بات ہے۔ اور جتنا قدر مرد عورتوں سے دور ہوں گے اسی قدر عورتیں کوئی سبسٹیٹیوٹ نکالیں گی اپنا، پہلی زد پڑے گی، اولادیں نہیں ہوں گی، بدکاریاں ہوں گی، اولادیں نہیں ہوں گی۔ بدکاری عورت کی، مرد عورت کی ہو یا مرد مرد کی ہو، اولاد ختم ہو جاتی ہے۔ یورپ کے معاشرے میں عورت جس کو پتہ ہے کہ میں نے جسم بیچ کر روٹی کھانی ہے، وہ بچہ کیوں جنے گی؟ وہ تو نہیں جنے گی۔ بچہ جننے کے لیے اس کو کئی مہینوں آرام چاہیے ہوتا ہے، اور بچہ جننے کے بعد پہلے اپنے لیے کماتی ہے، اب دو کے لیے کمائے گی۔ میں تو نہیں رسک لے سکتی، وہ تو یہ کہتی۔ نتیجہ پاپولیشن کم ہو۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ایک مرد اور اس کی بیوی یا بیویاں محدود رکھے ہیں۔ جب ایک مرد محدود عورتوں تک رہتا ہے تو اس کا سارا سسٹم وہ بہت نارمل رہتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اور جب بدکار ہر دن دوسری الگ عورت کے پاس جاتا ہے تو اس میں وہ توازن نہیں رہتا، نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، تباہی ہے۔ دوائیوں کے سہارے جی رہے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ یورپ میں کئی دفعہ برہنہ لوگوں کا جلوس نکلا ہے، عورت بھی مرد بھی برہنہ جا رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر کسی کے جذبات کا ابھارنا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ ایک معاشرے میں عورت بالکل ڈھکی ہوئی ہے اور خالی اس کا چہرہ نظر آئے گا، سب عورتیں ڈھکی ہوئی ہیں۔ ایک عورت کا چہرہ نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف دیکھا جائے گا اور اس کو دیکھ کر جذبات ابھریں گے۔ اب اگر سارا معاشرہ چہرہ ننگا کر لے گا عورتیں ان کی، تو پھر چہرے کو دیکھ کر جذبات کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگر ان میں چہرے کے علاوہ کسی نے کندھے ننگے کیے ہوئے ہیں تو اس کو دیکھ کر جذبات ابھریں گے۔
چہرے دیکھ کر نہیں ابھریں گے. یہ انسان ہے. جیسے آپ کہتے ہو نا اینٹی بائیوٹک کھا لے تو بعد میں جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس سے زیادہ پوٹینشی چاہیے ہوتی. اگر سارے معاشرے کی ساری عورتیں گندے دنگے کر لیں گی تو ان کو دیکھ کر جذبات نہیں ابھریں گے. آپ کچھ اور ظاہر کرے گی تو جذبات ابھریں گے. اب قیاس کرتے جاؤ, یورپ کی عورت ساری برہنہ ہو چکی ہے اور ان کے مرد ختم ہو چکے ہیں. اور اسلام آپ کو کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی اللہ نے حرام کر دی. ہر قسم کی فحاشی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. لوگ کہتے ہیں جی مسلمان ہم یورپ میں رہتی ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, یہاں آتے تو سب میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو لوگ مسلمانوں کے کمزوری بنا کر پیش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم ان کے لیے اٹریکٹیو ہو ہی نہیں, وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اٹریکشن وہاں جہاں مرد زندہ ہے. رب الجلال نے ایسے قاعدے ضابطے بنائے, ظاہری اور باطنی بے حیائی ساری حرام کر دی. اللہ اکبر. اور یہ ضابطے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. تم ہو تو مومنوں کی مائیں, ماں کی جگہ ہو, لیکن اگر کوئی اجنبی آدمی آپ کے ساتھ بات کرے تو اس کے ساتھ لوچدار طریقے سے بات نہیں کرنی, مٹک مٹک کے چبا چبا کے لفظ بولنے اور آواز کو سریلا بنا کر پیش کرنا اور کوشش کرنے کہ کسی بہانے بات لمبی ہو جائے, یہ کام نہیں کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کے بارے میں طمع پیدا کر لے گا. اور کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. کان اور آنکھ دل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. آواز بڑی خوبصورت ہے, اچھی اذان کسی کی سنو تو اس کی شکل دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ بولو, دیکھو کون ہے یار, بڑی اچھی اذان ہوتی ہے. ایسے ہی نظر جس کو دیکھے خوبصورت اس کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ جو ہے یہ دل کو انڈیکیٹ کرتی ہے, دل چاہت پیدا کرتا ہے, پھر شرمگاہ کبھی اس چاہت کو پوری کر لیتی ہے, کبھی نہیں کرتی. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تو فرمایا نبی کی بیویوں, ماں ہونے کے باوجود نبی کی بیویاں, ویسے کسی کی بیوی بھی سارے معاشرے پر حرام ہے. جو بیوی کسی کی بن گئی اب اس سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, سب پر حرام ہے. اور نبی کی بیوی ہونے کے حساب سے بھی حرام ہے, پھر ماں ہونے کے حساب سے بھی حرام ہے. اس کے باوجود فرمایا مٹک مٹک کر باتیں نہیں کرنی, سنجیدگی سے بات کرنی ہے تاکہ اس کے دل میں تیری طمع پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی کی بیویوں کو, لیکن ان کا بتا کر کے ساری عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ جب ماؤں کے بارے میں یہ احتیاط ہے تو تم کیسے غیروں سے مٹک مٹک کر باتیں کر سکتے. اللہ. نمبر 2, آواز سنجیدہ بات ہو سکتی ہے, بلا وجہ لمبا نہیں کرنا. آواز کا پردہ. اس کے بعد اللہ اکبر, ہاتھ پر ہاتھ مارے تو تالی کی آواز آتی ہے, تالی کی آواز آتی ہے. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ رب الجلال نے, ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر
امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مرد نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں اس زمانے میں، اور اگر امام غلط ہو جائے، کوئی غلطی کر لے، مردوں کو یاد نہ آئے غلطی اور عورتوں کو سمجھ آ جائے کہ امام غلط جا رہا ہے، 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے یا تشہد پر نہیں بیٹھا، تو فرمایا اگر مردوں کو پتہ چل جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں، اور اگر عورتوں کو پتہ چلے مردوں کو نہ چلے تو وہ تالی بجائیں، گلے سے سبحان اللہ نہ کہیں۔ حالانکہ سبحان اللہ سنجیدہ آواز ہے، اس میں کوئی لوچ نہیں ہے، اور ہمارا ہر اچھا ادارہ، کمپنی، اس کی کوشش ہوتی ہے ریسیپشن پہ لڑکی کو بٹھایا جائے۔ ہر اسپتال کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نرسیں ہوں ان کی شرطوں میں ہوتا ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے، اور باقاعدہ بحث ہوتی ہے کہ اس اسپتال میں یا اس سکول میں وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے گی یا گلے میں بھی نہیں ڈالے گی۔ اگر خالی خدمت کرنا مقصود ہے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کے طور پہ، تو خدمت تو ہر عورت کر سکتی ہے، بلکہ ہر مرد کر سکتا ہے، عورتوں سے اچھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں شرط ہوتی ہے کہ رنگ اس کا ایسا ہو، عمر اس کی ایسی ہو، مقصد بے حیائی پھیلانا ہے، ورنہ خدمت تو مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل لا بنا دیے گئے ہیں کہ آپ جتنا بھی بچنا چاہو آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور میں سفر کرتا رہا ہوں باہر، جو اسلامی ملک میں جائے گی فلائٹ اس کی شرطیں اور ہیں، اور جو یورپی ملک میں فلائٹ جائے گی اس کی ایئر ہوسٹس کی شرطیں اور ہیں۔ وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، ان کا لباس اور ہے۔ یہ سب بے حیائی پھیلانے کے طریقے۔ اللہ اکبر۔ گلے کی آواز سنجیدہ ہو تو بات کر لو، ورنہ مت کرو۔ زیور کی آواز، سبحان اللہ، عورت چلتی ہے اس کا زیور زیور سے ٹکراتا ہے، اس کی آواز نکلتی ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ بیبیوں جب چلتی ہو نا تو پاؤں زور سے زمین پر نہ مارو کہ تمہارے پاؤں کی پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے، چوڑیوں کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے، پہلیاں نہیں سنا رہا آپ کو۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں تم نہ صحیح تمہاری خوشبو سے ہی، یہ کفر کا کلمہ ہے۔ اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں، وہ بدکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کا رنگ زیادہ ہو، اوپر تو پردہ آ جائے گا، اور خوشبو مدم ہو، خوشبو زیادہ نہ ہو، وہ کسی غیر کے ناک میں نہ چلی جائے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری بے حیائی بھی باطنی بے حیائی بھی ساری اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں اور ساری عورتوں کو حکم دے دو کہ اپنے کپڑوں کے اوپر ایک بڑی چادر یا برقع لے کر جایا کریں کہ ان کے جسم کے کپڑے بھی کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے، جسم کے کپڑے بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور فرمایا عید پڑھنے کے لیے مرد بھی آئیں عورتیں بھی آئیں،
کہا گیا حضرت بعض عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، فرمایا وہ بیٹھ جائیں سائڈ پر، وہ کم از کم ہمارا درس تو سنے گی، خطبہ تو سنے گی، لیکن وہ بھی آئے۔ ایک اور سوال آیا، حضرت ہمارے پاس تو اتنی چادریں نہیں ہیں، ہر عورت کے پاس اضافی چادر نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے کپڑے موجود ہیں۔ فرمایا ایک دوسری سے ادھار لے لو یا ایک چادر میں دو دو آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور سوال آیا کہ حضرت جب عورت کھڑی ہوگی تو اس کا برقع اس کو ڈھانپ رہا ہوگا، لیکن جب وہ چلے گی تو تھوڑا اٹھے گا نیچے سے اور کچھ نہ کچھ اس کے پاؤں یا پنڈلی نظر آ سکتی ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا برقع چادر بڑی رکھو، وہ زمین پر گھس گھس کر آ رہی ہو۔ کتنی گھس رہی ہو؟ فرمایا ایک بالش زمین پر گھس کر آ رہی ہو۔ انہوں نے عورتوں نے کہا جی اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا، تب بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا۔ فرمایا پھر ایک ہاتھ کونی تک اتنا گھس کر آ رہی ہو چادر پیچھے سے۔ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ پھر وہ چلے گی کیسے؟ اس لیے کہ بہت کم نکلتی تھی، ضرورت کے بغیر باہر نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک اور سوال آ گیا کہ حضرت مدینے کی گلیاں کچی ہیں، کہیں گدھوں کی لید ہو سکتی ہے، کہیں بچوں کا پیشاب ہو سکتا ہے، تو وہ جو گھس کر کپڑا آ رہا ہے وہ تو پلید ہو جائے گا، اور مسجد نبوی میں کوئی انتظام نہیں دھونے کا۔ اب دو ہی باتیں، یا تو آپ فرما دیتے کہ آپ مسجد میں نہ آؤ، جب اتنی مجبوری ہے، اتنے سوال جواب ہے، تو آپ عید میں پڑھنے بھی نہ آؤ، مسجد میں بھی نہ آؤ، یا آپ فرما دیتے کہ تم چادریں اوپر کر لیا کرو۔ لیکن قربان جاؤں، چادر اوپر کرنے سے بے حیائی پھیلتی ہے، نہ آنے سے تمہاری تربیت نہیں ہوگی، بے حیائی بھی نہیں پھیلانی، تربیت بھی کرنی ہے۔ تو فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جو کپڑا زمین پر گھس کر چل رہا ہوگا وہ کچرے سے گزرے گا تو گندا ہو جائے گا، بعد میں پاک مٹی سے گزرے گا تو میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں، وہ پاک ہے، آپ اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کی تنخواہ سے آپ کی بچی کپڑے خرید کر لاتی ہے اور اس کی آدھی پنڈلی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مردوں کو حکم ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو ہر وقت۔ فرمایا جتنا ٹخنا ڈھکا ہوگا مرد کا اتنا جہنم میں جائے گا، صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایک بالش سے گھسا کر آئیں، نہ وہ ایک بالش سے گھسا کر آتی ہیں، بلکہ جو اوپر والی چادر یا برقع اس کو اتنا تنگ اور اتنا اٹریکٹیو بنا لیتی ہیں کہ وہ نیچے والے کپڑے چھپانے کی بجائے وہ خود جاذب نظر بن جاتا ہے۔ مقصد تو فیل ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے ضد کی ہوئی ہے کہ مردوں کو آپ نے فرمایا کہ اوپر رکھو، ہم نے نیچے ہی رکھنا ہے۔ عورتوں کا کہا تم نیچے رکھو، ہم نے اوپر ہی رکھنا ہے، تیری ہر بات کی بغاوت کرنی ہے۔ بعض لوگ اس بات سے لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ہم تکبر تھوڑا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی سخت وعید کہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، اور میں تو اپنی چادر اوپر کرتا رہتا ہوں، پھر بھی کبھی نہ کبھی نیچے ہو جاتی ہے۔ فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہو۔ تو اب ہر بھائی ابو بکر صدیق بننے کی کوشش میں یہ کہتا ہے کہ میں بھی ان میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے کبھی نماز سے باہر نکل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ کے
شلوار پتلون نیچے کرتا دیکھا کسی کو؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نیچے کرتا دیکھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں میں اوپر کرتا رہتا ہوں، کبھی بے خیالی میں ہو جاتی ہے اور یہ خود نیچے کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں ابو بکر صدیق ہوں۔ یا یہ کہتا ہے کہ مولویوں تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ہماری پتلونوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیا سارا اسلام شلوار میں آ گیا ہے؟ یہ زہریلے کلمات ہیں۔ یاد رکھ تو رب کا غلام ہے اور جو وہ چاہے تجھے حکم دے، لا معقب لحکم، اس کے حکم کو کوئی اس کا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا کہ اللہ یہ کیوں تو نے کہہ دیا ہے۔ نعوذ باللہ، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کر دے کہہ دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو آپ تحقیق کر سکتے ہو کہ یہ آیتیں قرآن میں ہیں یا نہیں، احادیث صحیح ہے یا نہیں، لیکن آپ کا یہ حق نہیں کہ آپ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تو نے حکم کیوں دیا ہے۔ بندے بن جاؤ، غلام بنو، اکڑو نہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کے پاس اکڑ توڑنے کے بڑے طریقے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جباروں کو پکڑ لیتا ہے اور جس کو پکڑتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی فحاشی اور یعنی اس کو حرام کیا ہے۔ جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر بیماریاں ایسی ایسی آتی ہیں جن کا وہ کہتے ہیں جی ابھی تک کوئی ویکسینیشن نہیں آئی، ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کئی اور بیماریاں لے کر آتا ہے۔ یا تو لوگ بدکاریاں بند کر دیں تو پچھلا علاج کافی ہو جائے، جب بدکار آگے بڑھتے جائیں گے تو بیماریاں بھی پیچھا کرتی جائیں گی، نئی بیماریاں آتی رہیں گی۔ اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ ایسے بدکاروں کو ایسی لت پڑتی ہے، ایسا نشہ بن جاتا ہے کہ پھر اس کو اس کے بغیر صبر نہیں آتا، وہ کسی قسم کی بدکاری کرو۔ یہ نشے کی طرح بن جاتی ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آ کر روتے ہیں، میرا مال تباہ ہو گیا، میری عزت تباہ ہو گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی، میری صحت برباد ہو گئی، میں نظر اٹھا کر کے کسی کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر دیکھ نہیں سکتا۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن مجھ سے یہ گناہ چھوٹتا نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس علاقے میں گناہ نہ چھوڑتا ہو علاقہ چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، سچی توبہ کرو، نئے لوگوں کے پاس جاؤ گے وہاں آپ کو وہ جاننے والے نہیں ہوں گے۔ کم از کم موبائل ہی چھوڑ دو، موبائل فون چھوڑ دو۔ یہ بے شمار پریشانیوں کی بنیاد ہے۔ کوئی عملی توبہ کرو، ایک زبانی توبہ ہوتی ہے، عملی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ترس کھا کر آپ کو آپ کی توبہ قبول کر لے گا اور اس مصیبت سے آپ کی جان نکال دے گا، جان چھڑوا دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ آپ کے اس دور میں بدکاری آسان ہو گئی ہے، آسان ہو گئی ہے، رابطے کرنے آسان ہے، تصویریں بھیجنی آسان ہے، گھر سے نکلنے کے لیے ہزار بہانے موجود ہیں، سکول جا رہی ہے، جاب پر جا رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، واک کے لیے جا رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور معاملہ بگڑنے کے پر پھر دستک اور دارالامان موجود ہے، اور بگڑے تو وکیل اور جج موجود ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بچاؤ، ان پہ چیک رکھو، ان کو بند کمرے میں اکیلے میں موبائل مت دو، اس کی چال چلن پہ غور رکھو۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، میں نے کل پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا
کسی جرم پر اللہ نے ایسی سزا نہیں دی کہ وہ ٹکڑا کاٹ کے پوری آبادی کو الٹا کر کے دیکھ دیا. یعنی ان کے گھر بھی بچنے کے لائق نہیں ہیں, ان کی زمینیں بھی پلید ہو چکی ہیں. اب دیکھیں نا, ایک شخص اللہ محفوظ رکھے کسی کے گھر گھس جاتا ہے. اب اگر اس عورت کو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پالے گا تو وہ بیچارہ اپنا سمجھ کے, اور اس کی وراثت کا بھی حقدار ہو جائے گا, اور وہ اس کا نہیں ہوگا. کتنے جرم بن گئے. ایک جرم نہیں ہے, یہ نسلوں تک جاتا ہے. اور اللہ محفوظ رکھے, آپ کے غلط حرکات کی سزا آپ کے بچوں کو ملے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. مریم علیہ السلام امید سے ہیں, معاشرے کے لوگ کہنے لگے یہ کیا کیا ہے. ما كان ابوك امرأ سوء, تیرا باپ بھی کوئی برا نہیں تھا. وما كانت امك بغيا, تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی. تو یہ سزا تجھے کیوں ملی. نیک لوگوں کی اولاد ہے تو یہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اس نے گناہ کیا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان کی سزا میں تمہیں تیرے ساتھ ایسے ہوتا تو ہم مان لیتے کہ ایسا ہوتا ہے. جب وہ نیک تھے تو پھر تیرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. بہت خطرناک بات ہے. معاشرے کو تباہ کر دینے والی چیز ہے, ہلاک کر دینے والی چیز ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بنیاد اس کی موبائل فون ہے, بنیاد اس کی موبائل فون ہے. اس کے استعمال کو محدود کرنا, اس پہ چیک رکھنا, اور کوشش کرو کہ یہ ٹچ والا نہ ہو, وہ سادہ نمبروں والا ہو. وہ آپ کے رابطے کی حد تک آپ کو کفایت کر جائے گا. جیسے اچھے سے اچھے کی طرف جاؤ گے, تباہی بربادی کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. آگ کے ساتھ کھیلنا مشکل ہوتا ہے, آگ سے دور رہنا آسان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے. رب ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن. رب ذوالجلال جو میں نے عرض کی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم, صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.